بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو محمد بن قاسم کے قابل فخر کارنامے بتائیں گے۔ محمد بن قاسم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ 17 سال کا یہ نوجوان وہ کر جائے گا جو بڑے بڑے حکمران نہ کر سکے، اس کا دعا بر صغیر کا ایک روشن باب بن جائے گا، جس نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ اور پنجاب کے وہ علاقے فتح کیے جو دریائے سندھ کے کنارے واقع تھے اور اب سرزمین کا پاکستان کا حصہ ہیں۔ سندھ اور پنجاب کی فتح سے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت کا ایک نیا دور شروع ہوا اور آج صوبہ سندھ باب اسلام کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے فاتح سندھ کی حیثیت سے جب مسلمان تاجروں کا سیلون میں انتقال ہو گیا تھا اور سیلون کے حکمران نے ان کی بیوہ عورتوں یتیموں کو سمندر کے راستہ بغداد بھیج دیا تھا۔ سیلون کے بادشاہ نے حجاج بن یوسف کے لیے بیش قیمت تحائف بھی بھجوائے۔ دیبل کی بندرگاہ پر ہندوؤں، قزاقوں اور سمندری قافلے کو لوٹ لیا گیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب اس واقعے کی خبر حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس نے راجہ داہر سے مسلمان قیدیوں کو رہائی، لوٹے ہوئے مال کی واپسی اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جواب دیا کہ بحری قزاقوں پر اس کا حکم نہیں چلتا۔ اس جواب کے حجاج نے سندھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ حجاج بن یوسف کے پہلے دو بھیجے جانے والے لشکروں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ راجہ داہر جو قزاقوں کی سرپرستی کر رہا تھا اس پر جارحانہ حملہ کرے گا۔ اس حملے کی اصل وجہ راجہ داہر کی غیر منصفانہ پالیسیاں تھیں۔ محمد بن قاسم نے جب دیبل پر حملہ کیا تو اس وقت راجہ داہر سندھ کے دارالحکومت نواب شاہ میں تھا، جو کہ دیبل سے 500 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ دیبل اس وقت گورنر کی زیر سرپرستی تھا۔ وہاں 4 سے 6 ہزار راجپوت اور چند ہزار برہمن سپاہی کی ایک فوج موجود تھی۔ اسی وجہ سے راجہ داہر نے دفاع کے لیے اس جانب فوراً کوچ نہ کیا۔ ایک نوجوان حملہ آور اس وقت حجاج بن یوسف سے قریبی تعلق رکھے ہوئے تھا اور ہر چھوٹی بڑی بات میں اس سے مشاورت کرتا تھا۔ محمد بن قاسم نے مسلمانوں کی رہائش کے لیے شہر میں 4000 کوارٹر تعمیر کیے۔ محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ مقبوضہ قلعہ اور شہر کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی گئی۔ عرور کے مقام پر محمد بن قاسم کے لشکر کا سامنا راجہ داہر کی فوج اور جٹوں سے ہو گیا۔ اس جنگ میں راجہ داہر مارا گیا اور اس کی فوج کو شکست ہوئی اور محمد بن قاسم نے سندھ کی باغ ڈور سنبھال لی۔ محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی پاک و ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ محمد بن قاسم خودآگاہ صلاحیتوں سے مالا مال ایک قابل لیڈر تھا، ایک شیر حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ایک سیاستداں اور ایک قابل منتظم تھا۔ اس کی کم عمری متاثر کن شخصیات، اس کی جرأت مندی اور بہادری جس کے بل بوتے پر کئی فتوحات حاصل کی، دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل انسان تھا۔ محمد بن قاسم ایک دور اندیش حکمران اور سیاستدان تھا۔ اس نے فتح کے بعد سندھ کے موجودہ نظام کو خراب نہیں کیا، اس نے اندرونی معاملات کا نظام وہاں کے باشندوں پر چھوڑ دیا۔ داہر کے زمانے میں جن لوگوں نے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا وہ اس بات کی امید کر رہے تھے کہ اس زمین کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کی جا سکیں۔ محمد بن قاسم نے لوگوں پر مکمل اعتماد کیا اور انہیں اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز کیا اور وہاں پر اپنی حکومت کی۔